بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم نحویر کا سبق نمبر 1 پڑھیں گے۔ تو سب سے قبل ہم اس کی بسم اللہ سے ابتدا کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اس کی بسم اللہ مکمل عربی میں لکھیں تو کافی ٹائم لگ جائے گا، لیکن تعداد میں لکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ 786 میں نے نئی سیٹ سے شروع کیا ہے، حالانکہ 786 جو لکھا جاتا ہے کوئی بھی گنتی لکھی جاتی ہے تو وہ نئی سیٹ پہ لکھی جاتی ہے، لیکن اس کی نئی سیٹ سے لکھنے کی بھی وجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرو اس کی ابتدا کس سیٹ سے کرو؟ نئی سیٹ سے کریں۔ اس کی ابتدا کس سے کریں؟ نئی سیٹ سے کریں۔ اور اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار آپ نے 786 لکھا، سب سے پہلے 6 لکھا، پھر 8 لکھا، پھر 7 لکھا۔ تو کسی شخص نے سوال کیا کہ یا حضرت حالانکہ گنتی جو لکھی جاتی ہے وہ تو نئی سیٹ سے لکھی جاتی ہے، لیکن آپ اس کو نئی سیٹ سے کیوں لکھتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ میرے نبی کی حدیث مبارکہ ہے جب بھی کوئی اچھا کام کریں تو اس کی ابتدا کس سے کریں؟ نئی سیٹ سے کریں۔ اس کی ابتدا کس سے کریں؟ نئی سیٹ سے کریں۔ تو جب بھی آپ 786 لکھیں تو پہلے 6 لکھیں، پھر 8 لکھیں، پھر 7 لکھیں۔ آئیے ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف کہ یہ نومیر کی کتاب ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے ایک مثال دی ہے آپ کو، پیج نمبر پہلے کے اوپر، یعنی کہ صفحہ جو ہے ابتدا جو نومیر ہے اس کے اوپر یہ مثال ہے عربی کے اندر، النحو فی الکلام کالبلی فی الطعام۔ النحو نحو کلام میں ایسے ہے جیسے کھانے کے اندر نمک ہوتا ہے، جیسے کھانے کے اندر نمک ہوتا ہے۔ اب یہ مثال کیوں دی گئی؟ کیونکہ انسان جب کھانا کھاتا ہے، جب اس کے اندر لذت ہی نہ ہو، جب اس کے اندر کھانے کی انسان کو لذت ہی نہ آئے تو وہ اس کھانے کا کوئی، یعنی کہ پیٹ تو بھرتا ہے لیکن لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح کلام آپ کرتے ہیں، لیکن جب تک آپ نحویر یا صرف کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں گے تو اس وقت اس کلام کے اندر کیا ہوگا؟ مٹھاس ہوگی، اس کلام کے اندر لذت ہوگی۔ اس لیے انہوں نے مثال دی ہے کہ النحو فی الکلام، کہ نحو کلام کے اندر ایسے ہے جیسے کھانے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نمک ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم جاتے ہیں نحویر کی طرف۔ نحویر کیا لفظ ہے؟ نحویر۔ اب نحو جو ہے نا، نحو اس کے کئی معنی ہیں۔ نحو کے لغوی کئی معنی ہیں، لغوی کئی معنی۔ اس کا سب سے پہلا جو لغوی معنی ہے وہ ہے طریقہ۔ وہ کیا ہے؟ طریقہ۔ طریقہ۔ اب طریقہ اس کی کیا تعریف ہے؟ طریقہ کسے کہتے ہیں؟ آخر انہوں نے کہا کہ نحو کا لغوی معنی کیا ہے؟ طریقہ۔ آخر اس کی وجہ تو کچھ ہوگی نا، ایسے تو نہیں کہا انہوں نے کہ نحو کا لغوی معنی طریقہ۔ کہتے ہیں کیونکہ متکلم جب بھی اس علم کے ذریعے عرب کے طریقے پر چلتا ہے، اس علم کے ذریعے عرب کے طریقہ پر چلتا ہے، اس لیے اس کو علم نحو کہا گیا۔ اس لیے اس کو علم نحو کہا گیا کیونکہ متکلم اس علم کے ذریعے عرب کے طریقہ پر چلتا ہے، عرب کے راستہ پر چلتا ہے، عرب کے راستہ پر چلتا ہے۔ اور اس نحو کا دوسرا معنی لغوی کیا ہے؟ کنارہ۔ کیا ہے؟ کنارہ۔ کنارہ۔ اب اس کا بھی مقصد ہے
کیونکہ اس علم میں جو لاامیر ہے، اس علم میں کلمہ کے آخر کو کنارہ کہتے ہیں، کلمہ کے آخر کو کنارہ کہتے ہیں، اور کلمہ کی آخری حرف پر باس ہوتی ہے، کلمہ کے آخری حرف پر باس ہوتی ہے، اور آخری کلمہ کے آخری حرف کو کیا کہتے ہیں؟ کنارہ کہتے ہیں۔ اس لیے اس کو نحو، اس کا نام کیا رکھا گیا؟ نحو رکھا گیا، کیونکہ اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ کنارہ۔ کیا ہے؟ کنارہ۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ جاءنی زید، جاءنی زید، جا کیا فعل ہے، آگے زید اس کا کیا بننا ہے؟ فاعل بننا ہے۔ اب فعل کی وجہ سے فاعل کو کیا دیا گیا ہے؟ رفع دیا گیا ہے۔ اسی طرح رأیت زیدن، رأیت زیدن، میں نے دیکھا زید کو۔ اب زیدن کے اوپر کیا ہے؟ منصوب ہے، نصب دیا گیا ہے۔ تو کس کی وجہ سے دیا گیا ہے؟ یہ رأیت کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ کلمہ کے آخر پر باس ہو رہی ہے، کلمہ کے آخر پر باس ہو رہی ہے، اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ کنارہ۔ کیا رکھا گیا؟ کنارہ۔ اور تیسرا اس کا لغوی معنی ارادہ۔ کیا ہے؟ ارادہ۔ ارادہ کیا ہے؟ ارادہ، کیونکہ جس نے اس علم نحو کے قواعد اور قانون کو جمع کیا، جس نے اس علم نحو کے قاعدہ اور قانون کو جمع کیا اور اس نے لفظ استعمال کیا نحوت، کون سا لفظ؟ نحوت، کہ میں نے ارادہ کیا، نحوت میں نے ارادہ کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی ایک فرمان ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ما احسن ھذا النحو قد نحوت، ما احسن ھذا النحو قد نحوت، تو نے کتنے اچھے طریقے کا کسب کیا ہے، تو نے کتنے اچھے طریقے کا کسب کیا ہے۔ کسب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ارادہ۔ کسب کا معنی کیا ہے؟ ارادہ۔ تو کیا معلوم ہوا کہ نحو کا معنی کیا ہے؟ ارادہ بھی ہے۔ نحو کا معنی کیا ہے؟ ارادہ۔ اب نحو کا چوتھا معنی لغوی جو ہے وہ کیا ہے؟ مثل۔ وہ کیا ہے؟ مثل۔ مثل، کیونکہ اس علم کو جاننے والا، اس علم کو جاننے والا عرب کے راستے پر، عرب کی مثل، عرب کی مثل کلام کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ عرب کی مثل کلام کرنے پر کیا ہو جاتا ہے؟ قادر ہو جاتا ہے۔ اب عرب کی مثل، اس مثل کی وجہ سے اس نحو کا لغوی معنی کیا ہے؟ مثال۔ اس نحو کا لغوی معنی کیا ہے؟ مثال۔ اس نحو کا لغوی معنی کیا ہے؟ مثال۔ تو کیا تعریف ہوئی ان چاروں کی؟ طریقہ کی کیا تعریف ہے؟ کہ متکلم، کیونکہ متکلم کیا ہوتا ہے؟ عربی، اس علم کے ذریعے عربوں کے طریقے پر، عربوں کے طریقے پر کیا ہوتا ہے؟ چلتا ہے۔ اس کا نام اس لیے نام رکھا گیا۔ دوسری کیا ہے؟ کنارہ، کیونکہ جس نے کیا کیا ہے؟ کہ اس علم کے اندر کلمہ میں باس ہوتی ہے، کلمہ کے کنارے پر، کلمہ کے آخری حرف پر باس ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ کنارہ رکھا گیا۔ اور تیسرا ارادہ کرنا، جس نے بھی اس علم کو جمع کیا ہے، جس نے کیا کیا ہے؟ اس علم کو جمع کیا، ان قوانین کو، قواعد کو جمع کیا، اس نے کہا نحوت، کہ میں نے کیا کیا ہے؟ اچھے کام کا، میں نے اس کام کا کیا کیا؟ ارادہ کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا فرمان ہے کہ تو نے کتنے اچھے کام کا ارادہ کیا، تو نے کتنے اچھے کام کا ارادہ۔ اور اس کا چوتھا لغوی معنی کیا؟ مثال۔ کیا ہے؟ مثال۔ اس علم کے ذریعے، اس علم کو جاننے والا، اس علم کو جاننے والا عربوں کی مثل کلام پر گفتگو کرنے پر کیا ہو جاتا ہے؟ قادر ہو جاتا ہے۔ گفتگو کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو نحویر کو نہیں جانتا، جو صرف کو نہیں جانتا، اب اس نے عربی کے اندر کلام کرنا ہے، عربی کے اندر کیا کرنا ہے؟ کلام کرنا ہے، تو وہ عربی کے اندر کلام مکمل نہیں کر سکتا، اس کی کوئی نہ کوئی خامی رہ جائے گی۔ جیسا کہ کوئی شخص کہتا ہے سیرت بصرۃ کوفہ، کہ میں نے سیر کی بصرہ اور کوفہ۔ اب یہاں سے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کی سیر کی ابتدا کہاں سے اور سیر کی انتہا کہاں تک ہے۔ تو جب تک وہ نحویر اور صرف کو جانتا ہوگا تو وہ کہے گا کہ سیرت من البصرۃ الی الکوفہ، سیرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے سیر کی ہے بصرہ سے کوفہ تک، میں نے سیر کی ہے بصرہ سے کوفہ
یہ ہوگی ناف پرواز کہ لفظ ناف. آگے اس کے ساتھ جو ملا ہوا ہے ناف کے ساتھ وہ لفظ میر. وہ لفظ کیا ہے؟ میر ہے. وہ لفظ کیا ہے؟ میر. میر جو ہے یہ امیر کی مخفف ہے. کس کی مخفف ہے؟ امیر کی مخفف. کس کی مخفف ہے؟ امیر سے میر کا لفظ ملا ہے. امیر سے میر کا لفظ نکلا ہے. اب امیر کسے کہتے ہیں؟ سردار کو کہتے ہیں. امیر کسے کہتے ہیں؟ سردار کو کہتے ہیں، یا امیر بادشاہ کو کہتے ہیں. جیسے امیر المؤمنین. امیر المؤمنین، مومنین کا امیر، مومنین کا امیر. تو یہ امیر سے میر نکلا ہے. اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ کیا جوڑا. جیسا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا ہے؟ میر سید شریف. میر سید شریف علی بن محمد جرجانی رحمۃ اللہ علیہ. میر سید شریف علی بن محمد. اب ان کا نام جو ہے ان کو مصنف، اب مصنف پر بھی بات ہے کہ مصنف کسے کہتے ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے مصنف، ایک ہوتا ہے مؤلف. ایک کیا ہوتا ہے؟ مؤلف. جیسا کہ یہ کیا ہے؟ مصنف. کیا ہے؟ مصنف. کیا لفظ ہے؟ مصنف. اچھا، مصنف کہتے ہیں کہ جس نے اپنی طرف سے کوئی رسالہ لکھا ہو. لکھنے والا. مصنف کا معنی کیا ہے؟ لکھنے والا. جس نے اپنی طرف سے کوئی کتاب لکھی ہو، اپنی طرف سے کوئی رسالہ لکھا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مصنف کہتے ہیں. اب مؤلف کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ ہے، یہ اور دونوں یہ استعمال ہوتے ہیں، مؤلف یا مؤلف. ٹھیک ہے. یہ جو لفظ ہے نا مؤلف، ٹھیک ہے، تالیف کرنے والا، لکھنے والا. یہ اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی نے اگر کسی کتاب سے دیکھ کر لکھا. اب یہ نومیر ہے، ٹھیک ہے. اگر میں لکھوں گا تو اس سے دیکھ کر میں مؤلف ٹھہروں گا، مصنف نہیں ٹھہروں گا. مصنف تو وہ پہلے جنہوں نے اس کتاب کو کیا ہے؟ لکھا ہے. یہ کیا ہے؟ مؤلف. یہ کیا ہے؟ مؤلف. جس نے اس کتاب سے دیکھ کر لکھا، یا کسی رسالے سے کچھ نکالا، یا کسی حدیث کو نکال کر آگے لوگوں تک پہنچائی، تو یہ مؤلف تو ٹھہر سکتا ہے، لیکن مصنف نہیں. مصنف وہ ہوتا ہے جس نے اپنی طرف سے لکھا. تو آج کا آپ کا سبق یہی ہے کہ نام کے 4 لغوی طریقے ہیں. 4 لغوی طریقے ہیں، 4 معنی. ویسے کئی معنی، لیکن میں نے آپ کو 4 بتائے. کون سے؟ نام کا ایک لغوی معنی طریقہ، نام کا دوسرا لغوی معنی کنارہ، نام کا تیسرا لغوی معنی ارادہ، اور نام کا چوتھا لغوی معنی مثال یا مثل. مثال یا مثل. طریقے آپ کو میں نے بتا دی.